پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ہوا وہی ہے الذی جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں فی البر خشکی میں والبحری اور سمندر میں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوتے ہو تم فی الفلکی کشتیوں میں وجرین اور وہ لے چلتی ہیں بہم انہیں بریح ساتھ ہوا طیبۃ عمدہ ہوا کے وفرحوا اور وہ خوش ہوتے ہیں بہا ساتھ اس کے جاءتها آ جاتی ہیں ان یعنی کشتیوں پر ریح ہوا عاصف شدید وجاءہم اور آ جاتی ہے ان پر الموج موج من کل مکان ہر طرف سے وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں انہم کہ بے شک وہ احیط گھیر لیا گیا ہے بہم انہیں دعوا وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلصین خالص کرنے والے ہو کر لہو اس کے لیے الدین دین کو لئن البتہ اگر انجیتنا نجات دی تو نے ہمیں من ہذہ اس سے لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے لنکونن ہو جائیں گے البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے لام تاکیدی بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے شکر کرنے والوں میں سے وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ
کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور وہ ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ شکریہ، شکر گزاری، اور وہ بھی رب کے لیے، اور وہ بھی مشروط۔ یسیرکم، وہ تمہیں چلاتا ہے یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے خشکی میں، یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائی اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ احیط بہم کا مطلب ہے کہ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے، پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف انہیں اللہ تعالیٰ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ پھر سے ابھر آتا ہے اور یہ فطرت اود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز ہے، اصل ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے دراصل، جو سراسر گمراہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار ہو کر لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس، آج امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنس گئے ہیں، بری طرح سے گھر گئے ہیں کہ شدائد اور آلام میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ، ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور سراسر یہ شرک ہے، ناانصافی ہے۔ اور پھر اگر ہم کرونا جیسے حالات کو دیکھیں تو ہمارا رویہ کیا ہوا، مشکل میں بھی، اور پھر صرف بت ہی نہیں
بزرگ ہی نہیں، اب تو ہر چیز ہی ہمارے لیے شرک کا سا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنا، پھر اس کی تصویریں لگانا فیس بک پہ، پھر اسے پوجنا، پھر اس کے کمنٹس لینا، پھر ان کمنٹس کو دیکھتے رہنا، اسی پہ خوش ہوتے رہنا، پھر موبائل، پھر موویز، بہت سی چیزیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حفاظت میں رکھے۔ یہ آیت کہ جب مشکل آتی ہے تو انسان کس کو پکارتا ہے؟ پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر ٹل جائے مصیبت تو پھر بھول جانا، پھر دوبارہ پرانے معبودوں کو، پھر پرانی روش پہ۔ کشتیوں اور سمندروں کے سفر کی مثال بار بار دی جاتی ہے۔ طوفانوں میں گھر کر، خواہ وہ سفر میں طوفان ہو یا عملی زندگی کی آزمائش کا طوفان ہو، اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے اور وہی مدد بھی فرماتا ہے۔ لیکن انسان خود ہی ظالم ہے کہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھلا دیتا ہے جیسے کبھی جانتا بھی نہ تھا۔ اور سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہماری کیا رویہ ہوگا؟ ہم جواب میں کیا کریں گے؟ وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالفت کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کر کے اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے، اس مصیبت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مصیبت میں وہ پھر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انہیں کوئی اور یاد نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا کبھی نہیں سنتا۔ تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کا انکاری بھی ہوتا ہے، دہریہ اور منکر بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندوں کی نہیں سنے گا، مومنوں کی نہیں سنے گا؟ شرط کیا ہے کہ جب بھی مانگو توجہ سے مانگو، دل سے مانگو، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها الريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔